بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین، فکری زاویے کے ساتھ میں ہوں شاہد اقبال یوسفی، اور آج جس زاویے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج جو شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، اللہ کریم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سراہی میں انہیں زندگی میں پوری دنیا میں وہ مواقع عطا فرمائے ہیں جو آقا کی محبت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ وابستگی سے ایک عظیم شان و شوکت اللہ کریم عطا فرماتا ہے۔ انہیں اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازا، اور آج ہمارے درمیان وہ موجود ہیں۔ ہم ان سے سیکھیں گے، پوچھیں گے، کچھ باتیں کریں گے، کچھ زاویوں سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ان کی شخصیت کے متعلق، اور جو ہمارے درمیان نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جن جن عوامل کو ہم دینی معاملات میں فروغ دے سکتے ہیں، جن سے ہمیں رکنا چاہیے، ان تمام تجربات کو ہم ان سے سیکھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، محترم المقام جناب شہزاد حنیف مدنی صاحب، اللہ پاک نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ آج ہم شکریہ ادا کریں گے، سر آپ نے اتنا پیار دیا اور فکری زاویے پروگرام میں آپ تشریف لائے اور ہمیں اپنے بارے میں جاننے اور اس اہم موضوع پر ہم سے بات کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فکری زاویے ایک بڑا خوبصورت نام ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ ہر وہ زاویہ جو منزل کی طرف لے جائے اس کے اندر ایک فکر چھپی ہوتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ نے یہ بڑا خوبصورت ایک حصہ، ایک پوائنٹ، ایک ایریا، ایک چوائس کیا ہے نام، جس سے لوگوں کو ایک ترغیب ملے اور اپنا زاویہ درست کرنے کا موقع ملے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سب سے پہلے شہزاد بھائی، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ اپنا پہلے پرسنل انٹروڈکشن دیں، ہمیں بتائیں کہ آپ کا جو ہے وہ خاندانی تعلق، آپ کے بہن بھائی، آپ کا بیسیکلی آپ کی جو رہائش تھی، آپ نے کہاں سے شروع کیا، کس طرح سے آپ یہاں تک پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خاص بات اس کے اندر یہ میں سمجھتا ہوں کہ بابا جی فرماتے ہیں کہ کرم جو ہے نا، جب وہ کسی پر ہوتا ہے تو وہ پھر بندہ دنیا سے کٹ کر رب کی طرف، اس کے محبوب علیہ السلام کی طرف ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ۔ میرے والد صاحب پہلوان تھے اور ان کا مزاج بالکل مختلف تھا۔ جو آپ ہمیں دیکھتے ہیں وہ ہم سے بالکل مختلف مزاج تھا۔ پھر رب کریم نے مطلب یہ توفیق ہمارے گھر میں، مطلب وہ لیکن تھے وہ حلال رزق کمانے والے شخص، بڑے سخت مزاج تھے اور حلال کمانے والے شخص تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پوری دنیا میں جب ابھی آپ نے میرا نام لیا تو اس نام کے ساتھ میرے والد گرامی کا نام آیا، تو اس کی پاکیزگی، اس کے حلال رزق کی نشانی یہ ہے۔ نہ جانے سینکڑوں بار کس محفل میں بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے حضور حاضری کا شرف پیش کیا جا رہا ہوگا، کیا جاتا ہے، مجھے اناؤنس کیا جاتا ہے تو میرے والد گرامی کا نام لیا جاتا ہے۔ میرے ایک بھائی ہیں، وہ بہت چھپے بھائی ہیں، ایک وقت میں وہ بہت ظاہر تھے۔ وہ میرے بھائی جو ہیں انہوں نے پھر میرے سارے بھائیوں کو حضور نبی رحمت جانے جانا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ساتھ جوڑا۔ ان کو بھی ایک بابا ملا، وہ اس بابے کے ساتھ پہلے انہوں نے کافی سفر طے کیا۔ ان کے استاد محترم نابینا تھے، تو وہ ان کو لے کر جتنے بھی بڑے بڑے علماء کرام خطاب کرنے آتے تھے، وہ پھر ان کی مجالس میں جا کر ان کے استاد اور وہ خطاب سنتے تھے۔ اسی خطاب کے دور کے اندر ان کو ایک اور بہت خوبصورت بابا ملا، پھر اس بابے نے ان کو پھر اپنا بنا لیا۔ جب انہوں نے بابے نے ان کو اپنا بنایا تو انہوں نے سارے بھائیوں کو اس بابے کا بنا دیا۔ اللہ 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 اللہ، واہ واہ جی۔ تو پھر وہ زندگی بدلتی 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 سب کے اندر یہ اصل میں تو وہ نعت خوان تھے بحضور، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی نعت خوان تھے جو بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نذرانے عقیدت پیش کرتے تھے، اور ان کا جو رنگ تھا، عقیدت تھی، وہ بہت کیفیات سے، بہت مستی میں اور بڑی میں کہتا ہوں اشک باری سے
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نذرانہ پیش کرتے تھے. ان کی مطلب وہ ساری موٹیویشن، پھر وہ جو کوئی چراغ کہیں جل رہا تھا بس وہ ان کا رخ انہوں نے میری طرف کر دیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب باقی حصہ آپ نے ادا کیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ یعنی آپ کو نعت خوانی کا شوق وہاں سے ان کی نسبت بہت بچپن سے ملا؟ مطلب بہت بچپن سے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ مطلب منصور تابش، وہ ایک حضرت ضیاء الحق جو تھے، حضرت منصور تابش نے ان کے دور میں میری جو پہلے لفظ تھے کہ میں نے جب لکھنا سیکھا تھا سب سے پہلے تیرا نام لکھا تھا. وہ مجھے یاد ہے بہت چھوٹی عمر میں، مطلب بہت ہی بچپن کی عمر ہوگی. تو میں گلیوں میں بھی جاتا جاتا میں نے جب لکھنا سیکھا تھا اللہ پہلے تیرا نام لکھا تھا. وہ گلیوں میں میری اماں کہتی ہے کہ تو سودا سبزی لین بھی جانی، کوئی بھی کام تینوں کہنا نکاح جاتے تو وہی پڑھتے رہنا، پہلے تیرا نام لکھا تھا. تو یہ ایک بڑی ان کی طرح وہ توصیف پیغمبر ہے توفیق خداوندی. میرا کوئی ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، 0.0000 بھی میرا کوئی کمال نہیں ہے، نہ میں سونی نہ گن پلے. وہ مہربان ہے. تو بابا جی مجھے فرماتے تھے شراعت مدنی وہ یہ جو کرم ہوتا ہے نا گڈی مالکاں دی تے موج ڈرائیوراں دی، اللہ یہ جو سفر ہوتا ہے یہ ان کی موجوں کے ساتھ جب وہ موج کرواتے ہیں اپنی طرف تو وہ پھر کرم کا دروازہ. شہزاد بھائی آپ نے پراپرلی کسی سے نعت شریف سیکھی؟ اچھا یہ بہت خوبصورت بات ہے، شاید بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے. میرے استاد محترم استاد نذیر حسین نظامی صاحب تھے. اچھا جی. میں ان سے سیکھنے کے لیے گیا، 6-7 دن گیا، 8 دن گیا. تو ہمارے ایک بابا جی تھے جو اس بابا جی سے وابستہ تھے جن کا ذکر میں نے کیا شروع میں. صحیح ہے جی. آپ ان کو جانتے ہیں بہت اچھی طرح، ان بابا جی کو شیخ الاسلام ان کو کہتے ہیں. ماشاءاللہ. ان کی جو دوستی جب ان کے ساتھ دوستی ہو گئی تو ان کو پتا چلا کہ یار یہ نا ان سے جا کے باجے پہ سیکھتا ہے اور یہ کرتا ہے. مطلب کوئی اس پہ تنقید نہ کیجیے گا، یہ مثبت بات میں بتانے لگا ہوں. انہوں نے مجھے واپس بلا لیا، کہنے لگے نہیں باجے پہ نہیں سیکھنا. میں نے کہا حضور سر لیب میں یہ تو بہت لوگ پسند کرتے ہیں کہ بندہ اچھا فن میں پڑھے، بڑا موسیقی میں پڑھے، بڑا جگہ کہے، بڑی بڑی اچھی فن لگائے تو لوگ بڑا کہنے لگے وہ فن کے چکر میں محبوب کے دروازے تک نہیں پہنچ پاتے. اللہ. تو وہ مجھے کھڑا رکھتے تھے، سبحان اللہ. بڑی دیر کھڑا رکھتے تھے، کہتے سناؤ. سبحان اللہ. مجھے کھڑا رکھتا مطلب آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے کھڑے رکھنا. پھر ان میں سے ایک اور بابا جی مجھے ملے، انہوں نے مجھے کھڑا رکھنا بہت دیر، اور مجھے انہوں نے کہنا کہ اب پڑھو. میں نے پڑھنا، کہنے لگے نہیں ابھی رابطہ نہیں ہو رہا، دوبارہ پڑھے. وہ جو چیز انہوں نے مجھے بتائی اور سکھائی، مثال کے طور پر ایک کلام ہے، باندھے ہاتھوں سے میری لاج نبھائے رکھنا. اب وہ کہتے تھے نہیں ابھی بات نہیں بنی. اب وہ پہلے باندھے ہاتھوں سے میری لاج نبھائے رکھنا. اب جب کوئی اس طرح کی گھڑی بنتی تو کہتے ہاں کمیونیکیشن ٹھیک ہو رہی ہے. تو جب وہ آواز کا خالی رہتا تو وہ کہتے نہیں. وہ مجھے انہوں نے بلا لیا، انہوں نے کہا اس طرف نہیں دیکھنا. تو یہ ایک ٹریننگ جو ہے نا میری جو آپ نے پڑھنے بھی سنا ہوگا کہ میں بہت فن کا کوئی ماسٹر ماہر آدمی نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں ہے کہ یہ بڑے لوگ سر والے ہوں گے، میں بے سرا سا بندہ ہوں، عام سا بندہ ہوں. لیکن مجھے انہوں نے جو سکھایا کہ جب بھی پڑھنا ہے یہ سوچنا ہے کہ وہ سامنے ہے. سبحان اللہ صلی اللہ تو پھر کوئی بات بن جائے گی. تو ورنہ مطلب آئے گا تو صحیح مگر وہ حساب کے ساتھ ختم ہو جائے. اچھا میں نے اکثر جو ہے نا شہزاد بھائی آپ کا جب کلام سنا ہے نا کئی ریکارڈنگز میں یا کئی لائیو جی، تو وہ جو بالکل میں اگر لفظ استعمال کروں نا تو شاید یہ پتہ نہیں کیسا ہوگا کہ مست ہو کر جو آپ کلام میں ماشاءاللہ محو ہوتے ہیں نا
تو میں سمجھتا ہوں شاید یہ وہی کیفیت جو رکھ دی گئی تھی ان کے ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ جی ہاں بے شک ایسے ہی ہے. پھر اس دوران وہ جو خوبصورت لوگ ملے نا جی، اس دوران وہ جو بابے ملتے رہے، پھر وہ راتوں کو جگاتے رہے، تو وہ پھر مطلب وہ بھی مطلب اس میں وہ سارا ان کا کار فرما پورا عمل ان کا ہمارے ساتھ ہی حصہ شامل ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو شہزاد بھائی آپ کو جو ہے یہ جو نعت خوانی کا جب شوق لگا، آپ نعت خوانی میں آ گئے، حضور کی ثنا کرنے لگے، تو آپ نے کب محسوس کیا، کیسے محسوس کیا کہ مجھے اب اپنی لائف کو اسی میں ہی وقف کر دینا چاہیے؟ اچھا، یہ کبھی بھی اس خیال سے یہ سفر نہیں کیا. پھر میرے بابا جی حائل تھے، وہ مجھے کہتے تھے، کیونکہ انہوں نے ایک سفر گزارا تھا، میرے وہ بھائی جو ہیں انہوں نے علماء کرام کے ساتھ ایک سفر گزارا تھا. وہ مجھے کہتے تھے کہ کام کرو اور جب کسی محفل میں جاؤ تو اپنے ہاتھ میں نا شاپر میں مٹھائی لے کے جاؤ، کبھی پھل لے کے جاؤ جس کی محفل ہو، اور وہاں پڑھ کے واپس آ جاؤ. تو ایک ایج ہوتی ہے جس میں ایموشنز، جذبات اور فیلنگز بہت ایکسٹرا ہوتی ہیں. پھر وہ کسی رات مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے پسند کر لیا ہے، شاید میں اس طرف نہیں پہنچ پاتا. وہ انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ حالانکہ میری ایجوکیشن مطلب میرا جو نظام ہے وہ بالکل ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے اس سے، لیکن وہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے مجھے اس رستے پر، میں بالکل کہتا ہوں کہ میں خود کہتا ہوں کہ میں کئی دفعہ کہتا ہوں اب محفل پہ نہیں جانا. اچھا. ہاں، میں مطلب وہ کئی جوابات شاید سوال وہ آپ پوچھیں تو اس پہ میں اس کی وضاحت کروں، لیکن میں جو کئی دفعہ ایسا گزرتا ہے کہ میں سوچتا ہوں اب نہیں جانا، بس ٹھیک ہے. لیکن وہ پھر رات کوئی نہ کوئی حکم ہو جاتا ہے کہ پہنچے سرکار اسلام کی اس محفل میں جانا ہے. سبحان اللہ. تو شہزاد بھائی آپ کی ایجوکیشن کیا ہے؟ میں نے لمب سے ماسٹرز کیا ہے. اچھا. 2000 میں. زبردست. کس میں؟ آئی ٹی میں. آئی ٹی میں. جی ہاں. زندہ باد. تو آپ یہ تو ٹوٹل، میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، میں نے آپ کی بات سے یہ مجھے ذہن میں آیا کہ یہ بات صحیح. تو نعت خوانی کے دوران کوئی ایسا موقع جس میں آپ نے اتنا سکون محسوس کیا ہو کہ جو آپ کو لگے کہ یار میں کبھی وہ وقت نہیں بھول سکتا؟ اب میں وہ ہر رات سکون محسوس کرتا ہوں جب مجھے ایسے لگے کہ بابا جی مجھے فرماتے تھے کہ جس رات بہت پیسے ہو جائیں اور لوگ واہ واہ کریں تو اس دن تم نے آ کے نا رونا ہے. اچھا. اور جس دن لوگ تمہیں اگنور کریں، نظر انداز کریں، محفل اچھی نہ ہو، اس دن خوش ہونا ہے. اچھا، یہ بھی ایک زاویہ ہے. ہاں، یہ بھی. اب میں نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، تو وہ کہنے لگے جب زیادہ نظر ہوتی ہے تو انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے، خدمت ہوتی ہے، لوگ زیادہ پوچھتے ہیں، محفل بن جائے تو بندہ فون کر کے پوچھتا ہے کیسی پڑی میں نے حاضری، کیسی رہی آج، پھر محفل میں نے لوٹی کہ نہیں لوٹی. یہ جو خیال ہے یہ ان سے دور کرتا ہے. اور ایک زندگی کی محفل ایسی ہے جسے میں کبھی نہیں بھول پاتا، جس میں ملک پاکستان کے بہت بڑے بڑے جید نعت خان، 2006 کی بات ہے، سرگودے کی محفل ہے، یہ بہت بڑی محفل ہے، اس میں تمام ثنا خان پڑھ کے چلے جاتے ہیں. یعنی آپ سمجھے کہ اس دور کے اندر قاری وحی ظفر قاسمی، صدیق اسماعیل صاحب، یوسف میمن صاحب، یعنی یہ وہ بڑے برانڈ نعت کے جو بڑے لوگ تھے جنہیں مطلب ہم سب جن سے بہت زیادہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسائکلوپیڈیا ہے نعت کے وہ لوگ، بے شک، ٹھیک ہے نا، اتنے بڑے لوگ سب پڑھ کے چلے گئے. اور میری، اب میں یہ آپ سے 25 سال پرانی بات کر رہا ہوں، جی جی، 20-25 سال پرانی بات ہوگی، میری ایج کیا ہوگی، وقت کیا ہوگی. اس محفل کے دوران 3-3:30 کا وقت تھا، لوگ ٹرالیوں پہ گاؤں میں رجحان ہوتا ہے واپس جا رہے، 20-25 سال پہلے واپس جا رہے تھے. تو میں پڑھنے لگا کہ تیرا کھام آتے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. وہ ایک مصرع آیا کہ میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں. وہ سفید کپڑے والے 5-7 بزرگ کھڑے ہو گئے داڑیوں والے، تو وہ کہے بار بار یہی کہو، میں کچھ بھی نہیں جو تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں، میں کچھ بھی نہیں. وہ اشک آنسو، وہ جو لوگ واپس ٹرالیوں پہ جا رہے تھے، رکت کا یہ سٹیج پہ عالم ہو گیا، اظہر لودھی ان کی نقابت تھی، رکت کا یہ عالم ہو گیا سٹیج کے اوپر کہ لوگ واپس بھاگے کہ یار کیا ہو گیا ہے. ایک دم سے وہ ٹرالیاں لوگوں کی واپس آئی، چھتوں پہ جو لوگ اتر رہے تھے وہیں رک گئے. مطلب وہ ایک مصرع 40 سے 50 منٹ تک چلتا رہا. اور اس کے بعد جتنے 2 ثنا خان موجود تھے انہوں نے کہا کہ اب نہیں، اب پڑھیں گے مصطفیٰ جان رحمت کے لاکھوں سلام. واہ واہ واہ.
سبحان اللہ۔ شہزاد بھائی، عام طور پر ہمارے ہاں آج کل نعت شریف کے لیے دو طرح کا ٹرینڈ ہے، ایک اکیلے پڑھنا، سادہ نارمل انداز میں پڑھنا بڑے محو ہو کے، ایک دف کے ساتھ یا ذکر کے ساتھ پڑھنا، تو یہ دو ڈیفرنٹ فیلڈز ہیں۔ تو آپ نے ماشاءاللہ دونوں انداز سے پڑھا ہے۔ جی ہاں، تو آپ تینوں انداز سے پڑھا ہے۔ تینوں انداز سے، ہاں، ٹھیک ہے، تینوں انداز سے پڑھا ہے۔ جی ہاں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان تینوں انداز میں کون سا انداز زیادہ مقبول بھی ہے، زیادہ سکون بھی دیتا ہے، اور زیادہ جو آپ میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی کمپلیٹ؟ اصل میں جب حضرہ کے ساتھ، ذکر کے ساتھ صوفیانہ انداز میں نعت کا رنگ ہوا، تو اس کو بابا جی نے کہا کہ یہ ایسے ہی ہے اللہ کا ساتھ ذکر، جیسے کہ کوئی دھوبی کپڑا دھوئے تو اس کے ساتھ وہ جو سوٹا لگاتے ہیں نا، جو کہتے ہیں اللہ اللہ، یہ جو ساتھ ضرب لگتی ہے، تو یہ ذکر نعت کے ساتھ مطلب ایک کیفیت پیدا کرتی ہے۔ مگر کچھ لوگوں نے پھر اس کو آواز کے ساتھ اللہ کی آواز دبنا شروع ہوئی، اور اس کے اندر میوزک کو مطلب اس میں جو آواز آپ کو ملے گی وہ ذکر اللہ کی کم ہو جائے گی، اور وہ ایسے لگے گا کیونکہ وہ تربیت سے نہیں گزرے تھے لوگ۔ تو اس چیز کو اب مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ یہ چیز غیر مناسب ہے۔ صحیح۔ آپ صوفی محفل میں، اہل اللہ کی محفل میں، سنگت والوں کی محفل میں، خاص محفل میں یہ انداز اپنا سکتے ہیں، جو آپ کے سمجھ بوجھ اور کیفیات والے لوگ ہیں، ان حد تک تو یہ ٹھیک ہے، مگر عموماً اس طرز کو، اس طریق کو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب یہ مناسب نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ تو دف اور سادہ پڑھنے میں آپ دف کے بارے میں، جو عرب کی دف اور اس کا جو انداز ہے وہ پورے دنیا کے اندر دف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، مگر ہمارے ہاں جب دف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو آداب نعت کو ملحوظ خاطر اب نہیں رکھا جاتا، اور دف کے اندر وہ جھنکار، وہ چیزیں جب ایڈ کی جاتی ہیں، جو وہ ایکسٹرا چیزیں ایڈ کی جاتی ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو کیفیت کا دروازہ ہے، چشتی طبیعت ہے نا جی، ان کا ایک اپنا رنگ ہے، ان کے ہاں مطلب یہ نعت بطور سما بھی دف کے ساتھ استعمال ہو جاتی ہے، وہ اس کو اس طرز پہ بھی لے لیتے ہیں۔ مگر اگر آپ وہ سادی دف ہو جو مطلب عرب کے ہاں پورے عرب میں بجائی جاتی ہے، اور اس کو اسی طریقے سے بجایا جائے، تو دف میرے خیال سے مطلب اس سے کافی حد تک بہتر ہے۔ صحیح ہے۔ تو آپ کو ان تینوں انداز کو اپنانے کے بعد جو آپ کو کہیں بہترین قلبی سکون ملا ہو، تو آپ نے فیصلہ کیا ہو کہ یہ نمبر 1 ہے؟ میں تمام چیزیں مطلب صورتحال کے پیش نظر مطلب میں دیکھتا ہوں کہ صوفیوں کی محفل ہے، اللہ والوں کی محفل ہے، اور یہاں سامنے واقعی ہی وہ بیٹھے ہیں، تو میں وہاں پہ اپنا انداز، اور پھر کہیں ایسی محفل ہے ہماری ایک اپنی ڈرائنگ روم کی محفل ہے، رونے دھونے کی محفل ہے، وہاں پہ اس طرح کی کلام، اس طرح کے اشعار، اس طرح کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں۔ اور دف کے بارے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کا بھی میرا مزاج وہی ہے کہ میں اس کو ناپسند تو نہیں کرتا، مگر اس کا جو طریقہ، جو طرز بیچ میں ایڈ ہوتی ہے، وہ مجھے کئی بار نہ۔ اب تو دف بھی 3 قسم کی انہوں نے رکھی ہوتی ہے، ایک لکڑی کی، لوہے کی، ایک سلور کی، جی انداز صرف میوزک کریٹ کرنے کے لیے ایسے ہی ہے۔ مطلب اس میں یہ چیزیں ہیں کہ عرب کے ہاں جو بجتی ہے نا، ان کا انداز دیکھے، اس میں آپ کو ایک کیفیت ملے گی، بالکل ایسے ہی۔ ہمارے ہاں اس کو مطلب وہ ناچ ٹاپ کی طرف زیادہ لے جاتے ہیں، ایسے ہی ایسے ہی۔ تو شہزاد بھائی، کبھی آپ نے نعتیہ کلام خود بھی لکھنے کی کوشش کی؟ میں نے بالکل نعتیہ کلام خود بھی لکھا ہے جی۔ اچھا، ہاں۔ تو اگر جو آپ نے خود کلام لکھو، کیسا تجربہ رہا؟ اصل میں بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ اور صاف مبارک صلی اللہ علیہ وسلم، وصف مبارک، شمائل مبارک پہ نعت لکھنا یہ بہت مشکل کام ہے، انتہائی مشکل کام ہے۔ ہاں، آپ نعت پہ اپنی کیفیات لکھ سکتے ہیں، آپ اپنی جو مناجات ہیں وہ نعت کی شکل میں پیش کر سکتے ہیں، وہ آسان ہے، جو آپ کے ساتھ بیتی ہوتی ہے، جو آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو اس وقت جو عطا ہو رہی تھی وہ آپ کر لیتے ہیں، مگر وصف مصطفیٰ کو اس طرح بیان کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، کما کہوں وہ بہت لکھنا، اور میں اعلیٰ حضرت سے آگے میں سمجھتا ہوں کہ اردو نعت کے اندر امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ جیسا لکھنے والا آپ کو، پھر پیر نصیر الدین ہے نا جی، حضرت حفیظ طائب، محمد علی ظہوری صاحب، یہ بڑے لوگ، مطلب ان کے احمد ندیم قاسمی صاحب، یعنی یہ بہت بڑے برگزیدہ لوگ،
خالد محمود خالد یعنی صاحب، ان کا تخیل کہاں سے لائیں؟ پیش کرتا ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام. کیا بات ہے، کیا بات ہے. حضرت حسین چشتی دیکھیں، ایک تو شاخ خوباں، تو جانے جانا، دیکھیں مکمل نعت ہو رہی ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. سبحان اللہ، سبحان ہے، سبحان اللہ. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. یعنی ایک مصرے میں حضور الاسلام کی بارگاہ میں پورا نعتیہ مضمون دیوان دے دیا حضرت پیر میر علی شاہ. مکھ چندر بدر شاہ شانی. یعنی یہ وہ لوگ ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ علم کے ساتھ عطاؤں کی بارش بھی ان کے اوپر بہت زیادہ. یہ عطاؤں کا کام ہے، علم کا نہیں. جی، یہ آپ نے پہلے بھی اس بات کی بات کی، تو اس میں بھی یہ گزارش ضرور کروں گا کہ سر یہ عطا کا کام ہے، کوئی عطا کے بغیر یہ نہیں کر سکتا. بے شک ایسے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو شہزاد بھائی، آپ کا کوئی پسندیدہ کلام؟ مجھے نعتیہ کلاموں میں مطلب ہمیشہ مطلب میں جب بھی میری جو زندگی کا پسندیدہ نعتیہ کلام ہے وہ حضرت امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ بہت لکھنے والے آئے مگر اس کا شعر میرے ذہن میں اگر آ گیا، اللہم صلی اللہ محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کا ایک پورا دیوان ہے اس کے اوپر. اور وہ کہتے ہیں کہ محمد برائے جناب الہی. آپ دیکھیے شعر دیکھیے، وہ اتنا اعلیٰ نعتیہ مضمون ہے. محمد برائے جناب الہی، جناب الہی برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. آپ دیکھیے ذرا، ہیں وہ ان کے لیے، وہ ان کے لیے. یہ دیکھیے اعلیٰ حضرت جیسا لکھنے والا بندہ. یعنی مجھے یہ کلام، یہ اور یہ شعر، میں نے حضرت محسن کاکوروی سے لے کر آج تک تمام نعتیہ شعراء جو ہے نا، میں نے ان کو پڑھا ہے. صحیح. میں اس پہ کام کر رہا ہوں، وہ پروجیکٹ رکا ہوا ہے. اللہ مجھ سے وہ کام زندگی میں لے لے، میں یہ دعا کرتا ہوں. اور یقین کریں کہ میں نے یہ تخیل، نعت کے اس مصرے کا تخیل کسی اور نعت خان کی نعت خانی کے مصرے میں نہیں دیکھا. محمد برائے جناب الہی، دیکھیے لفظ دیکھیے آپ، جناب الہی، اللہ، اور جناب الہی برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اپنا شہزاد بھائی، جیسے آپ نے خود بیان کیا کہ ہمارے ہاں دو طرح کی محافل ہیں. ایک ان صوفیاء کی، اللہ والوں کی، بزرگوں کی محافل ہیں. ایک نارمل لوگوں کی محافل ہیں، کراتے وہ بھی محفل ہیں. مثلا اگر کوئی ملاد شریف کا نام دے دیتا ہے، کوئی اسی طرح اس محفل کو عرس کا نام، کوئی بھی نام دے دیتا ہے. ان دو طبقات کے درمیان اگر ہم ایک میسج کے طور پہ آپ سے پوچھنا چاہیں کہ آپ کا تجربہ کیسا رہا، آپ نے ان کو کہاں کھڑے پایا، اور اس دور کو تناظر میں رکھتے ہوئے جنہوں نے کہا کہ یہ صوفیانہ رنگ ہے، صوفیانہ محفل ہے، اور جنہوں نے ایک عام طور پر محفل کروائی، آپ نے اپنے تجربے کے مطابق ان کو کہاں کھڑے پایا؟ جس بھی طبقے نے، جس بھی نظام نے، چاہے صوفیہ میں بدلاؤ آیا ہو، چاہے وہ عام محفل کرنے والوں میں بدلاؤ آیا ہو، جس بھی طبقے نے اس کو پیسے کے ساتھ پلس اور جمع کرنا شروع کیا نا، وہاں پہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ روحانیت کے اثرات میں بہت حد تک فرق ہے. چاہے وہ کوئی بھی ہو. صحیح، آپ صحیح فرما رہے ہیں. تو آپ کے کیا آپ کو کسی نعتیہ کلام کے دوران کوئی ایسا خاص واقعہ یاد ہے جو آپ کی زندگی پر کیسا اثر چھوڑ گیا ہو، وہ پازیٹیو یا نیگیٹو؟ دیکھیے یہ روزانہ کی بنیاد پر اثرات ہوتے ہیں، لیکن آپ اس کو کبھی بھی ایک ڈیسیژن کے اوپر کھڑا نہیں کر سکتے. کیونکہ فرض کریں کہ کوئی مجھے تکلیف ہوئی ہے کسی رات کسی محفل میں، تو تکلیف میں اگر میں بہت بڑا بندہ ہوں تو میں اگلے دن کسی محفل میں نظر نہ ہوں، لیکن میں اگلے دن بھی اس کا حصہ ہوتا ہوں. میں ایک عام انسان کی طرح کبھی سروائیو کرتا ہوں، کبھی اس کو مینیج کرتا ہوں، کبھی برداشت کرتا ہوں، کبھی مزہ لیتا ہوں، کبھی خوشی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں. اچھا شہزاد بھائی، اگلی میری گزارش یہ کہ آپ بڑے بڑے سٹیجوں پہ جاتے ہیں، مگر سٹیج پر کھڑے ہو کر
آداب اسٹیج کو ملحوظ خاطر نہ رکھنا ایک بہت بڑے نام کے لیے، اس پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے، جو شخص تو ایک تربیت کے دروازے سے گزر کر آیا ہے، جی، ممکن ہے کہ وقتی طور پر وہ بھٹک گیا ہو، اس سے کوئی ایسی بات ہو گئی، وہ اسٹیج پہ کوئی بے ادبی ہو گئی، کچھ ہو گیا ہو، لیکن وہ اس چیز کو سمیٹ لیتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس کی دیکھیں، نعت خوان بھی تربیت سے گزرے تو آپ کو اس کی چیزوں سے اندازہ ہو جائے گا۔ جی، کروانے والے جو جو میزبان محفل ہے، میزبان محفل ہے، اگر وہ بھی اسی تربیت کی، مطلب عقیدے کی اور تربیت کے حصے سے گزرے ہوں تو یقیناً وہ محفل چاہے لاکھوں کی نظر ہو، اگر ان کی نظر ان کے اوپر ہے جن سے ساری نظر ملنی ہے، تو یہ نظر کے باوجود حضور قدوۃ الاولیاء میرے مرشد گرامی اپنی آپ اپنے وہ جو لمبا سا انہوں نے وہ پہنا ہوتا تھا نا جی گون، اس کے اندر وہ مطلب اپنی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالتے تھے جب ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور سرور کائنات حاضری پیش کرتے تھے تو وہ دونوں ہاتھوں سے نکال کر دے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب مقام اور معیار اور درجہ دیکھیں نا، لیکن وہ ایک مقام ہے نا، اگر تو کوئی اس مزے میں آ کر دے رہا ہے تو وہ کوئی بھی دے رہا ہے، زیادہ دے رہا ہے یا کم دے رہا ہے، وہ ان کی بارگاہ میں ان کی محبت میں دے رہا ہے۔ اور اگر کوئی مطلب اس لیے دے رہا ہے کہ زید بکر زیادہ دے رہے ہیں، ہاں میں بھی دوں، اور وہ اور پھر اس کا آخری حصہ بہت ضروری ہے۔ اگر وہ 2 4 5 10 سال بعد آپ کو یہ نظر نہ آئے کہ اس نے داڑھی بھی نہیں رکھی، وہ نماز کی طرف بھی نہیں آیا، وہ قرآن کی طرف بھی نہیں آیا، اس نے اس رستے کے اوپر آنے، اس سفر میں آنے کے باوجود صاحب سفر سے ملاقات نہ ہو سکی، تو 10 سال میلاد کراتے گزر گئے مگر محبوب علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہو پائی، تو پھر وہ یہ فکری زاویہ ہے۔ یہ فکری زاویہ ہے کہ سوچنا چاہیے کہ میں کس سفر پہ جا رہا ہوں، اگر مجھے منزل سے کوئی خاطی نہیں آیا تو کیا فائدہ، کیا یہ فکری زاویہ ہے۔ اور اگر وہ اس کو سمجھ، مطلب آپ کو پتہ ہے وہ جو ڈرائنگ کرتے ہیں نا زاویے کے لیے، یہ ڈائریکشن ادھر، یہ ادھر، یہ ایک زاویہ ہے جو محبوب علیہ السلام سے ملاقات کا آسان ترین طریقہ ہے۔ یعنی آپ اگر سامنے والا بندہ، یعنی یہ جو ہم اتنی روشنی دیکھ رہے ہیں، یہ کہیں سے گریڈ اسٹیشن سے اس کا کمیونیکیشن بحال ہے، یہ بحضور سرور کائنات بھی اگر پڑھا جا رہا ہے، چاہے وہ دف کے ساتھ پڑھا جائے، چاہے وہ ذکر کے ساتھ پڑھا جائے، چاہے وہ بالکل اکیلے کھڑے ہو کے پڑھا جائے، اگر رب رابطے کے ساتھ ہے، اگر وہ رابطے کے ساتھ ہے تو اس کی کیفیت یقیناً سامنے والے پر بھی ہوگی اور بندے پر بھی ہوگی۔ اچھا شہزاد بھائی، بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو ثنا خوانی میں اپنے آپ کو پروفیشنل طور پر لے کے آئے ہیں، مگر ان کا ظاہر، باطن تو چلو اللہ جانتا ہے نا، ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ ان کا جو ظاہر ہے وہی اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ وہ ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار پہ پورا اتر رہے ہیں کہ نہیں۔ اچھا دیکھیے، اس پہ میرے پاس کوئی وہ تکڑی اس طرح کی تو نہیں ہے، وہ باطن والی بھی تکڑی نہیں ہے اور ظاہر والی بھی تکڑی شریعت کے مطابق وہ ہے جو بابوں نے ایک جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں، باطن پہ کمنٹ نہیں، اس حد تک تو میں بات کر سکتا ہوں، کہہ سکتا ہوں، آپ میرے بارے میں کہہ سکتے ہیں، کسی کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں، مگر کیونکہ یہ ایسا سفر ہے، اس سفر کے اندر آپ کی نیت بڑا کام کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر میں نے آپ سے وہ بات ہے کہ اگر وہ خوبصورت بات کہ میری چٹھیاں اتنی بھیجنے کے باوجود مجھے کسی چٹھی کا جواب نہیں آیا، اس کا مختصر سا مزیدار جواب دیتا ہوں، وہ یہ بابا جی فرمانے لگے، اچھا بات سنو کہ محبوب علیہ السلام کی مدد کرتے کتنا عرصہ گزر گیا؟ اس نے کہا حضور 40 سال گزر گئے۔ کہنے لگے 40 سال گزر گئے؟ حضور 40 سال گزر گئے۔ اچھا 40 سالوں میں ان سے ملاقات ہوئی؟ اب خود ہی آگے سے کہنے لگے، اچھا اگر ملاقات ہوئی تو یہ کام جاری رکھنا، ورنہ کوئی پرچون کی دکان کھول لو۔ واہ واہ واہ۔ تو بس اب یہ فیصلہ ان پہ چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس پہ بھی فیصلہ نہیں خود دیتے۔ صحیح ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں شہزاد بھائی، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا، اگر ہم اس کو آپ نے ایک اینگل سے بات بیان کی، اگر ہم اس کو دوسرے اینگل سے اچھا زاویہ جو اس کا اصل زاویہ اگر دوسری طرف بھی آپ پوچھنا چاہیں گے، دیکھیے آپ ایک آپ کا سکول ہے،
جی آپ کا ایک یونیورسٹی ہے, آپ کالج ہے, جی آپ نے تمام کا ایک یونیفارم رکھا ہوا ہے, ہاں جی ٹھیک ہے نا جی, اس کے کچھ آپ نے رولز رکھے ہیں, بالکل کچھ آپ نے اس میں پوائنٹس رکھے ہیں کہ یہ پوائنٹس پہ عمل کریں گے, رولز پہ عمل کریں گے, یہ چیزیں کچھ اسٹرکس چیزیں ہوں گی آپ نے جو رکھی ہوں گی بچوں بالکل کے ایسے لیے, جو اس کے اوپر چل کر آئے گا ڈیفینیٹلی اس کو آپ ایڈمیشن بھی دیں گے, اسکول میں بھی زیادہ دیر رہے گا, ایسے اچھا پڑھنے والا ہوگا, نمبر بھی لے گا, گریڈ بھی لے گا. اسی طرح وہ تمام لوگ جو اس فیلڈ میں تو ہیں مگر وہ لگتا نہیں ہے کہ اس فیلڈ کے ہیں, ہاں تو پھر سامنے والے بھی وزن والے وہ بابا جی کہتے ہیں کہ دینے والے بھی بٹے ہوئے نہیں, لینے والے بھی بٹے ہوئے ہیں. اب اور میں اس کو جی مطلب جی 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 بالکل بالکل. یہ اس میں دیکھیں نا شہزاد بھائی, ہمارے اندر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, لائک نعت خوانی کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, محافل کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو اس کی بنیادی وجہ تو ان کے پاس جب کوئی بات نہ ہو تو یہ سوال تو اٹھتا ہی ہے کہ آپ ایک عاشق ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, مگر آپ میں وہ تبدیلی نہیں. اچھا یہ سفر, اگر اس پہ بہت سیر اصل بات کی جا سکتی ہے. جی اگر آپ ادوار کے لوگوں میں پچھلے 40-50 سالہ لوگوں میں دیکھیں گے تو کئی لوگ ایسے تھے جن کو آپ نے بہت بہوش دیکھا ہوگا, بڑے لیجنڈ لوگ ہیں وہ, انہوں نے بہت حد تک مطلب شریعت کے بظاہر اصولوں پہ عمل نہیں کیا, بہت دیر کے بعد انہوں نے اپنے چہرے سجائے, بہت دیر کے بعد انہوں نے اس رستے کو بڑھاپے میں آ کر 30 سال کے بعد آ کر, میں یہ سمجھتا ہوں بہت سارے نعت خان آپ نے آغاز ان کا دیکھا ہوگا, ان کی مطلب بالکل شیپ نہیں, بالکل اس طرح کے ہوں گے, داڑھی نہیں ہوگی, لیکن میں اس پہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا کردار کیسا ہے, بالکل یہ اس میں ایک اور خوبصورت بات ہے. آپ باشرہ بھی نہیں ہیں, آپ کا کردار بھی نہیں ہے, آپ ثنا خان بھی ہیں, یا مطلب آپ ثنا خان نہیں ہیں, آپ باشرہ ہے, آپ کا اخلاق ہے, آپ کا کردار ہے, جی جی تو ڈیفینیٹلی. لیکن پھر وہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پھر بھی دیکھو جی اتنے سالوں سے میں پڑھ رہا ہوں, میرے اندر کوئی خوبی تو ہے. بالکل بابا جی نے فرمایا کہ رسی جتنی دراز ہو جائے جب اس کو لپیٹا جاتا ہے نا اس کے بل بھی اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں. اللہ اللہ اللہ, یہ بڑی بات کر دی آپ نے, یہ بہت بڑی بات کر دی. یہ بھی زاویہ ہے. یہ بھی زاویہ ہے. اچھا حضور, پاکستان کے مذہبی محافل کے حوالے سے آپ کا تجربہ کیسا ہے؟ آپ باہر بھی گئے, جی پاکستان میں بھی اکثریت آپ جاتے ہیں, کیا فرق محسوس کیا؟ دیکھیے, جو اب آقا اسلام کی محبت میں محفل کراتا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ حضور کی محبت میں کروا رہا ہوتا ہے. بے شک. اور جو کمرشل شخص ہو جاتا ہے نا تو محبوب کے دروازے سے ہٹ کر وہ کمرشل کے دروازے پہ بیٹھا ہوتا ہے, الا ماشاء اللہ. تو دنیا بھر میں کروانے والے بہت عقیدت والے میں نے دیکھے ہیں. وہ حضرت اقبال کہتے ہیں کہ مرید خاص تو رو رو کے ہو گیا تائب, خدا کرے ملے شیخ کو بھی یہ توفیق. تو ہم بھی اس سفر کے اندر مطلب کافی اسپیس دے رہے ہیں, اور اس دور کے اندر میں بالکل کہتا ہوں کہ جتنی مزاحمت اس دور میں نے نعت خوانوں کے بارے میں دیکھی ہے, شاید پچھلے 20 سال پہلے سے میں نے نہیں دیکھی تھی. یہ 5 سال جو میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ ہے, اور شاید کوئی سوچتا نہیں ہے اس کے بارے میں, یا شاید سوچتے ہیں تو وہ معیشت یا پروفیشنلزم کو اتنا زیادہ آگے لے گئے کہ وہ اس کے بارے میں بھول جاتے ہیں. اگر میں اس میں درمیان میں ایک سوال کروں کہ یہ جو مزاحمت کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے, 2 طبقات ہیں, ایک محفل کروانے والے, ایک پڑھنے والے, تو آپ نے کہا کہ ان کو تنقید کا نشانہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, میں نے اس کا بڑا سمپل سا ایک آپ کو جواب شروع میں ہی دے دیا تھا. جب بھی جس بھی چیز میں بہت زیادہ پیسہ انوالو ہوگا, جب آپ اس کو نمائش بنا دیں گے نا, ٹھیک ہے نا جی, جب کوئی چیز نمائش اور ریاکاری کے اوپر غالب آ جائے گی, ریاکاری کے اوپر بھی غالب آ جائے گی, دیکھیے میری بات جو بڑا میں باریک بات کہہ رہا ہوں, ریاکاری پہ بھی غالب آ جائے گی تو یقینی بات ہے کہ اس کے اثرات پھر آپ کو معاشرے میں مزاحمت کے ساتھ کرنے پڑیں گے. تو شہزاد بھائی یہ تو دونوں طبقات کی طرف سے ہوگا. جی, میں نے ایک جملہ اس میں کہا تھا کہ وہ چیف جسٹس مجھے کہا کرتے تھے, منیر مغل صاحب, کہنے لگے شراد مدنی لینے والے بٹے بھی ہوئی نہیں تو دینے والے بٹے بھی ہوئی نہیں, اس کر کے اثرات نہیں ہوتے. صحیح بات ہے, صحیح بات. تو شہزاد بھائی, جدید موسیقی کے دور میں نعت خوانی کو منفرد اور مقبول رکھنے کے لیے آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ جدت کے سارے جو آداب ہیں, دیکھیے کیسا خوبصورت جملہ یہ, جدت کے آداب, جی جی, اس کو ملحوظ خاطر رکھا جائے.
تو یقیناً آپ بہت ساری چیزیں کامیابی کے ساتھ لوگوں کے اندر اتار سکتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. تو سر مجھے اب یہ بھی بات بتائیے گا کہ آج کی نوجوان نسل میں جہاں میوزک بہت ان ہو چکا ہے، ہمارے بچے میڈیا، سوشل میڈیا، موبائل، ایچ اینڈ ایوری تھنگ بڑی ایکسیس ہے، تو نعت خوانی کے ذریعے اسلامی اقدار کو اس نوجوان نسل میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے؟ وہ جو آپ نے 3 قسمیں، پہلے 2 قسمیں 3 قسمیں آپ نے نعت شریف کی پوچھی تھی نا، جی جی، یہ جدت کے ساتھ اگر ہم نے ایک چیز سٹیپ اس میں لیا تھا نا، اس کو پراپر یوز کیا جاتا تو جنریشن کے لیے یہ چیزیں بہت زیادہ کارآمد ہو سکتی تھی. مگر کیونکہ اس کو لوگوں نے کسی اور ڈائریکشن سے لے لیا، تو جب وہ حالانکہ آپ دیکھیں کہ سما جو صوفیانہ سما کا جو ایک رنگ ہے، اور حضرت امیر خسرو جو اس کو لے کے آئے، اور عرب پورے ہندوستان، عرب کہہ رہا ہوں پورے ہندوستان کے اندر، یعنی دف وہ جو قوالی کی بدولت تھی بہت سارا نظام اور تربیت لوگوں کی گئی نا اس کے اوپر. اگر اس کا رستہ ٹھیک رکھتے تو جدید موسیقی کے ساتھ ایک اچھا سا کمبینیشن بنا کے پیش کیا جاتا، یعنی مثبت طریقے سے پیش کیا جاتا، تو اس کے اثرات دیر تک رہنے تھے. لیکن اثر وہ جو کم ہوا ہے، جنریشن سے ہماری جو دوری ہوئی ہے، ہم نے اس کو نعت کو میوزک کا رنگ دے دیا ہے، یہ چیز کنورٹ ہوئی ہے، جس وجہ سے جنریشن کو ہم وہ چیز نہیں ڈیلیور کر پا رہے ہیں. صحیح ہے. شہزاد بھائی، نعت خوان کو نعت کے لیے بلاتے وقت اگر ایک بندہ پروفیشنل طور پہ اس معاملے میں ہے، 2 طبقات ہیں، کیا وہ جو فکس کیا جاتا ہے، جی جی، وہ طے کرتے ہیں جی اتنی اماؤنٹس ہم لیں گے تو پھر آئیں گے، یا اتنی ڈپازٹ دیں پھر آئیں گے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، میں اس پہ بھی بڑا اچھی بات ہے، یہ آپ عام طور پر بھی یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے، لیکن میرا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ ایک سسٹم جو آپ نے اس کا ایک وہ کیا کہتے ہیں ریسائکلنگ جو ہونی تھی نا جی، وہ آپ نے نہیں کی، اور جو سائیکلنگ آپ نے چلائی ہے نا، اس میں اگر کوئی نہیں لیتا تو اس کی بظاہر، میں بحضور صدر کائنات علیہ السلام درجے والی حاضری کی طرف نہیں جا رہا، میں ایک نارمل عام زندگی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. یہ معاشرے کی، دیکھیں ایک شخص ساری رات کسی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی محفل مبارک میں ہے، دن بھر وہ کوئی کام نہیں کر رہا، وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، تو وہ یہ چاہے گا کہ میرے وقت کا، اس کو سمیٹنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ میرے وقت کے پیسے ہیں، ٹھیک ہے، میں اتنا وقت صرف کرتا ہوں تو یہ میرے وقت کے پیسے ہیں، اتنا میں اس سفر کے لیے، اس کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، اس کام کے لیے لگا ہوا ہوں. ٹھیک ہے، ایک پہلو یہ ہے، ایک زاویہ یہ ہے، چلیں اس کو زاویے کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. دوسرا زاویہ یہ ہے کہ پیورلی پروفیشنل باٹا اور ڈائیوو. یس، میرا کوسچن یہ ہے، ٹھیک ہے نا جی، یعنی کہ جناب ہمارا ریٹ فکس ہے، ہاں جی، اور ڈائیوو مین کہ اتنے بجے پڑھنا ہے، اتنے بجے میں نے چلے جانا ہے جی. تو یہ پیورلی وہ چیزیں ہیں جو آپ کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ آپ پیور نہیں ہیں. ہاں، آپ پیور نہیں ہیں، بالکل. جب آپ نے ریٹ طے کر دیا، میں نے بات کہہ دی ہے کہ یہ پیورلی وہ چیزیں ہیں کہ جس میں لگتا ہے کہ آپ خود پیور نہیں ہیں. میں نے اپنا ایک تجربہ دیکھا شہزاد بھائی جی، یہ ہم تب اسٹوڈنٹ تھے ماڈل ٹاؤن میں، سامنے ایک میلاد اسٹریٹ ہے، آپ کو بھی وہاں جانے کا موقع ملا ہوگا، اور غالباً اس پروگرام میں بھی آپ تھے. جی، ہم نے نعت خوانی میں وہاں سنی. ایک ملک پاکستان کے بہت بڑے نامور شخصیت، میں نام نہیں لوں گا، جی، وہ آئے تو اذان سے راؤنڈ اباؤٹ کوئی ٹائم رہ گیا تھا، کوئی 10 منٹ جی، یا 15 منٹ، تو انہوں نے آ کے مائک پکڑا تو انہوں نے کہا جی میں نے تو سرکار کو نعت سنانی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے کوئی ضرورت نہیں، کوئی بیٹھے نہ بیٹھے. لیکن وہ میزبان صاحب نے نا ان سے مائک لے لیا، انہوں نے کہا جی میں نے 3 لاکھ روپیہ یا جتنا بھی آپ کا ڈپوزٹ ہو گیا، یہ آپ کی ٹکٹ ہے، آپ تشریف لے جائیں. ہم نے سرکار کو نعتیں سنا لی، سرکار نے ہم سے سن لی. تو ایک مطلب سرکار کی ذات کے ساتھ منسلک ہو کے آپ کو اللہ نے اتنی عزت دی ہے، تو پھر آپ اس لیول تک چلے جائیں تو اصل میں پھر وہی بات آپ کو میں دہراتا ہوں اس کے اوپر. دیکھیے ہمارا معاشرہ
ہم ایک بات کرتے ہیں نا جی، پاکستان کی سیاست میں جو شخص آئے گا وہ اس طرح کا ہو جائے گا، ہے نا جی. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک نظام، یہ ایک بزرگوں کی تربیت کا پروسیس تھا جہاں سے سب نے گزر کے آنا تھا، میرے سمیت، بالکل ایسے سب کے سمیت، یہ کوئی بھی ہو کسی طرح بھی ہو. اگر اس کا تقاضا یا اس کا خیال یہ ہے، میں نے آپ کو یہ بات کی کہ ایک فرض کریں میں ابھی ایک طویل سفر طے کر کے آیا ہوں، وہ سفر کا ذریعانت یا عطیہ یا میرا سفر کا میرا جو بھی حصہ ہوگا، اگر مجھے وہ ادا نہیں کریں گے، اس لیے نہیں ادا کرے کہ بھائی تو مانگ دے نہیں ہے، بھائی درویش بندہ نے نہیں مانگنا. اب وہ دوسرا بندہ ہے جو باقاعدہ جس کا سیکٹری ہے، جس نے طے کرنا ہے، جس نے سب کچھ کرنا ہے، تو وہ آپ سے 4 گنا زیادہ لے کے جا رہے ہیں، آپ سے 10 گنا زیادہ لے کے جا رہے ہیں. مطلب یہ کسی ایک کی ایگزامپل دینا مقصود نہیں ہے میرا، میں ایک سسٹم کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ایک بہت بڑا گمبھیر سسٹم ہے، اس کو بزرگوں کو، بڑوں کو، سب کو مل کر بیٹھ کر مطلب اس کو سمیٹ دینا چاہیے، اس کا ایک سسٹم وضع کرنا چاہیے، بالکل، تاکہ یہ سوالات جنریشن کے لیے مشکلات کا سبب نہ بنے. شہزاد بھائی، نعت خوانی میں اکثر محافل میں لوگ پیسے اڑا رہے ہوتے ہیں. جی ہاں. تو کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا پیغام دیں؟ اگر وہ ان کے اڑانے میں محبوب کے خیالات کا آ جانا ہے تو یہ بڑا باعث برکت ہے. اور اگر ویڈیو بنانے کے لیے بس میں نے ایک پہلو زاویہ دے دیا نا جی، تو دوسرا زاویہ تو اس کا خود بخود رات کے بعد روشنی، یعنی اندھیرے کے بعد روشنی کا زاویہ تو نظر آئے گا، یا روشنی کے بعد اندھیرے کا. ایسے ہی ہے. تو کیا آج ہماری بہت سارے لوگ جو ہے نا اس چیز سے دور ہو رہے ہیں، مطلب محافل سے، نعت خوانی سے، اور موسٹلی آپ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی، کچھ ہمارے رویے، کچھ ان کے رویے، دونوں طرف کے وہ وٹے جو ہے نا وہ برابر ہی ہے. تو اس کے باوجود بھی شمع تو جلانی ہے اپنے حصے، جی ہاں، جو ضروری ہے. جی ہاں. کیا پیغام دیں گے آخر میں ہماری نوجوان نسل کو، ہمارے ان لوگوں کو جو محافل کرواتے ہیں اور ان لوگوں کو جو محافل پہ پڑھنے جاتے ہیں؟ دیکھیے اس کا زاویہ ایک ہی زاویہ ہے. جی. بابا جی نے فرمایا تو اپنے حصے کا کام کرتا رہے، بے شک. تیرا زاویہ لوگوں کو ایک نہ ایک دن نظر آ جائے گا. سبحان اللہ. اگر تو زاویے پہ ہوا تو اگر تو زاویے پہ ہوا تو واہ واہ، سبحان اللہ. بے شک. یہ مختصر سا جواب ہے اس کا. سبحان اللہ. ہمارے ساتھ آج فکری زاویے میں بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے محترم شہزاد حنیف مدنی صاحب. فکری زاویے میں آپ نے ہمیں بہت سارے نعت خوانی کے حوالے سے بہت سی چیزوں کو سیکھنے، سمجھنے اور ان کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کے تجربات سے آگاہ کیا. سر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں وقت دیا. اللہ پاک ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے. فکری زاویے کے ساتھ اجازت دیجیے. میری کوئی بھی کئی بات جو ہے، کوئی لفظ ایسا جو بے ادبی کے ساتھ ہو، یا کوئی ایسی چیز جو بحضور سرور کائنات پیش کی ہو، ادھر ناپسند ہو، بے لفظ نکل گیا ہو، تو میں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، اور آپ کی پوری ٹیم کے لیے دعا گو ہوں کہ یہ فکری زاویے ہمیشہ قائم رہیں اور اسی زاویے کی طرف جائیں جس زاویے سے اس صاحب زاویہ سے ملاقات ہونی. بے شک، بے شک. Audio Jungle.